اگر بڑے بول رہا ہوں کہ تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو بخوبی یہ علم ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور 11ویں شریف کے حوالہ سے ہے۔ یہ آج کا پروگرام انشاءاللہ 2 نشستوں پر محیط ہوگا۔ پہلی نشست جو ہے یہ ہماری نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کی ہے۔ اس کے اندر تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ہماری مسجد کے امام اور استاد محترم جناب حافظ مدثر صاحب جو ہیں وہ سعادت حاصل کریں گے، اور ہماری انتظامیہ کے یہ ساتھی جو ہیں 10-10 منٹ کے لیے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ عقیدت کے طور پہ اپنی حاضری لگوائیں گے، اور ہمارے مقامی علماء کرام جیسے جیسے وہ تشریف لاتے جائیں گے تو 10-10 منٹ کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی استفادہ کرتے ہوئے سعادت کا موقع انہیں بھی دیں۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے فوراً بعد اختصار کے ساتھ زینت القرہ جناب قاری محمد ضیاء چشتی الازہری، جو کہ ہمارے اہلیان اولڈم کے لیے ایک فخر کی باعث ہے کہ ہمارا یہ بچہ عزیز جس نے یہاں سے حفظ کیا، پھر پاکستان میں جا کر تجوید و قرات کا کورس کیا، پھر جامعہ ازہر میں جا کر بھی وہ تعلیمی استفادہ کرتے رہے، وہ تلاوت فرمائیں گے۔ اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب قاری سمندر خان صاحب روچڈل سے اگر وہ تشریف لے آئے تو وہ بھی 10 منٹ کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد بقیہ جتنا بھی ٹائم ہوگا خطیب العصر حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب کا پرمغز خطاب جو ہے کہ جو ان کو موضوع انہوں نے انتخاب کیا کہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے جو اعتراضات شروع سے اب تک رہے وہ اعتراضات کیا تھے اور ان کے جوابات اہل اسلام کی طرف سے کیا ہونے چاہیے، وہ جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ تو اب میں اس پہلی نشست کا آغاز کرنے کے لیے اپنی محترم جناب حافظ مدثر عزیز صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خداوندی میں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ سب کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی محترم جناب حافظ مدثر عزیز صاحب جو کہ ہماری مسجد کے استاد ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب بھائی محمد ظہور صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سعادت حاصل کرنے کے لیے کلہائی عقیدت کے طور پہ حاضری پیش کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو شعر حمد باری تعالیٰ نے پڑھتے ہیں، نال اللہ پورا ذکر ہے، سارے ساتھی نال مل جیسو میرا کیف پیدا ہو جائے۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ 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 اللہ۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعت
وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل، سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک
سما کو سمک میں سیکھا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک میں سیکھا نشان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ابلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے آخر میں صرف دو شعر سے آپ لوگ رکے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ملے آن ہزاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ملے آن ہزاراں السلام یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے امت پہ محمد کی احسان یہ فرما دے پھر وادی فراں کے ہر ذرے کو چمکا دے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی منفرد اور پرسوز آواز میں محترمہ بھائی محمد ظہور صاحب بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اب ہمارے انتظامیہ کے ایک نوجوان ساتھی عزیزم جناب عاقب جہانگیر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں عاقب جہانگیر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد
عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہا جبریل نے سترہ تلک میری رسائی ہے کہا جبریل نے سترہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے عزیز ساتھیوں، ہماری محترم بھائی ظہور صاحب جس وقت بارگاہ رسالت وسلم میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اس وقت مانچسٹر سے ہمارے دو اہم مہمان محترم جناب انور جواد فاروقی صاحب جو کہ DMTV کے پریزنٹر ہیں اور شاعر بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے،
اور ان کے ساتھ ہماری دعوت پر محترم جناب مخدوم امجد شاہ صاحب جو کہ مانچسٹر اور اولڈم کے اندر رمضان ریڈیو کے حوالے سے جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو کہ 87.7 FM جو ہے ریڈیو جو ہے وہ ان کا ہے، شاہ صاحب کا، تو ہر رمضان میں یہ پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس وقت پاکستان پریس انٹرنیشنل اور UK کے جملہ اخبارات جو ہیں ان کے یہ نمائندہ بھی ہیں، اور خصوصی طور پہ اولڈم میں چونکہ مقیم ہیں تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے ان کو دعوت دی گئی، یہ بھی تشریف لائے، ہم انہیں بھی اپنی طرف سے اپنی انتظامی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب ایک ساتھی حاجی محمد ارشد صاحب جو کہ ہر مذہبی پروگرام میں سب سے پہلے شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آج بھی وہ یہاں تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حاجی محمد ارشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سن کے نام محمد درود پڑھنا کیتا مومن تے ذات درود لازم۔ سن کے نام محمد درود پڑھنا کیتا مومن تے ذات درود لازم۔ جیویں وچ نماز نمازاں ہے، رکوع قیام سجود لازم۔ کر کر محفلاں کرن حضور دیاں، عاشق سمجھ کے پاک مولود لازم۔ نعتاں پڑھن تو پہلا حضور اتے، حافظ پڑھنا اے پاک درود لازم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ غلامی یہی ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو۔ وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں، وہ جنوں بشر قدسیاں جھک رہے ہیں۔ جو تم کو بھی ہے فیض پانے کی خواہش، جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو۔ محمد محمد ہی ورد زباں ہو، دلوں میں نہ کچھ فکر سود و زیاں ہو۔ اسی نام نامی کی بر
اپنا ذرا تم مقدر بنا کر تو دیکھو، نگاہ کرم میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ امر مسلم ہے سب دور ہوں گے، انہیں داغ دل دکھا کر تو دیکھو، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یاروں، محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر دیکھو۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے حاجی ارشد صاحب۔ اب میں محترم جناب حاجی محمد شاہد صاحب کو، شاہد محمود صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محترم جناب حاجی شاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت
جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں، جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں، سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں، مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا لیکن، مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا لیکن، جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں۔ عزیز ساتھیوں، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک ہماری پہلی جو نشست ہے، اس میں ہمارے مقامی نعت خواں اور علماء کرام جو ہیں ان کے بیانات سے ہم محظوظ ہوں گے۔ جیسے جیسے ہمارے مقامی علماء کرام تشریف لاتے جائیں گے تو ہم ان سے ضرور استفادہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو اب ہماری محفل کے اندر مخدوم محترم جناب قاری نصیر احمد صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں ان کو 10 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں، اپنی مسجد کے استاد محترم جناب حافظ مدثر عزیز صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، دل یا دلی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب گودی چ تیری اللہ دے دلدار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں عزادار سبھی اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں عزادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے راج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا جب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے جب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محترمہ مفتی محمد اعظم صاحب، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا، عاصیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا، حشر میں دامن مصطفیٰ مل گیا۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ کے احباب کی طرف سے محترم جناب برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد تبلیغ الاسلام، ان کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں محترم جناب قاری نصیر احمد صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، سلم علیک وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء اکرام، ذوی المجد والاحتشام، معززین حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں، اور میں تو حقیقتاً آپ بھی اور میں بھی علماء اکرام کا، اور خاص کر کے جو ہمارے شرفاء خطیب اور خطیب دل پذیر، ان کے ملفوظات سننے کے لیے ہی ہم حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے مختصر وقت میں جو اس میں پیغام ہے وہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ مختصر الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے۔ دوستو اور بزرگوں، جو واقعہ ہوا ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں، اس سے ہمارے دل جو ہیں ان کو بہت ہی ٹھیس پہنچی ہے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ اس درد کو جو ہے وہ اتنا درد اور قلق ہے کہ ہم جو ہے وہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کفار کی کوئی نئی بات نہیں، یہ اوائل دور سے ہی اور نبی علیہ السلام کے ظہور رسالت کے وقت سے ہی ان کے یہ سارے حربے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ دوستو، جو قرآن پاک فرقان حمید کی میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت کریمہ بھی ابتدائی دور کی سورۃ والضحیٰ اور علم نشرح جو صورتیں ہیں، یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی اور آیت کریمہ نازل ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے پیارے محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اس وقت کوئی آدمی جو ہے وہ سوچ سکتا تھا کہ ایک فرد فرید نبی علیہ السلام جس کے ساتھ جو ہے جن کے ساتھ کچھ گنتی کے لوگ ہیں، ان کا جو ہے وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ذکر کو بلند کرے گا۔ اور حالت یہ تھی کہ ہر وقت جو ہے کفار ہیں وہ اپنی ریشہ دوانی میں مصروف تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی حکمتیں ہیں، وہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ وہی کافر جو تھے، نبی علیہ السلام کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ایسے ایسے آپ کو نام دیے جا رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ان کفار کی حالت یہ ہے کہ جب لوگ جو ہیں اس وقت بھی کعبہ میں حاضر ہوتے تو وہ کفار جو ہیں وہ ان کے ڈیروں پر جا کر، ان کے خیموں پر جا کر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے جادوگر ہیں، ان کے پاس جو ہے خبردار کسی کو جانے دو، جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ انہی کا ہو جائے گا، اور جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے، بیوی جدا ہو جاتی ہے، جو ان کو دیکھتا جاتا ہے وہ قربان ہوتا جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، وہ تو نبی علیہ السلام کی جن الفاظ میں بھی وہ نبی علیہ السلام کو ڈیمائز کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک، انسان کی یہ سرشت اور جبلت ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ ایسی چیز بیان کی جائے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ جادوگر ہے کیسا، اور اس جادو کے اثرات جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح کا کلام پڑھتا ہے، اور اس کلام کی تاثیر جو ہے وہ کیسی ہے، اور جن لوگوں پر اس کلام کا اثر ہوا ہے وہ کیسے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جستجو جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہوئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ چھپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا شروع کر دیا، اور حالت یہ ہو گئی جتنا لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، جتنا نبی علیہ السلام کے بارے میں مذموم پروپیگنڈا کیا گیا تھا، لوگ جو سن رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ایسا ہے تو میں قربان ایسے جادوگر پر جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جادوگر ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں ایک مائی جو ہے وہ جا رہی ہے مکہ چھوڑ کر، سر پر گٹڑی ہے، نبی علیہ السلام دیکھے کہ گٹڑی اٹھائی نہیں جا رہی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس کو اٹھا لوں؟ تو دوستو اور بزرگوں، مائی کی گٹڑی جب اٹھا کر نبی علیہ السلام آپ چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اس نے مائی نے کہا کہ بیٹا ایک بات غور سے سنتے جانا، مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس کے پاس نہ جانا، میں نے سنا ہے کہ جس چیز پر وہ نگاہ بھی کرتا ہے وہ قربانی ہو جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی، وہ جس جادوگر کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں، محمد تو میں ہی ہوں۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس مائی نے کہا کہ اگر آپ وہ محمد ہے، وہ جادوگر جن کے بارے میں کافر یہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بھی دور گزر رہا ہے، کافر اپنی ریشے توانیاں کر رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس نور کو مٹانے کے لیے نبی علیہ السلام کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم، میں تیرے اس کار کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ مجبور کر رہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، تن تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت ہو جاتی ہے، لیکن کافر جو ہے اس نور کو بٹانے کے لیے وہ جنگوں پر اتر آتے ہیں،
غزوہ بدر بھی ہو رہا ہے، احد بھی ہو رہا ہے، اور یہاں جو ہے وہ صرف مکہ میں کفار جو ہے وہ تھے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں کفار، یہودی، مشرکین اور منافقین کا سامنا ہے، وہ بھی اسی طرح ریشیاں دواریاں کر رہے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، قاری صاحب نے لکھ دیا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن میں بس چند مختصر الفاظ میں اپنے میسج کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام دوستوں اور بزرگوں، اس مقام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اور جو نبی اللہ کے تنہا مکہ شریف سے نکلے تھے، 10 سال کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ 10,000 لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مکہ شریف واپس آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کی رفعت شان جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک حدیث درج کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف میں نبی علیہ السلام سے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا شان کس طرح بلند کیا ہے، ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ پاک فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ دوستوں بزرگوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نمازوں میں جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد پڑھا جا رہا ہے، اقامت میں اشہد ان لا الہ، اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح خطیب جو ہے وہ خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی رفعت شان کا ذکر کر رہا ہے۔ دوستوں بزرگوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے اور جتنے مومن مسلمان ہیں سب آپ پر درود بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کا ذکر جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ اور میں اس لیے، چونکہ کفار نے جو آج جو ہے وہ کیا ہے، جس سے ہمارے دلوں میں بہت ہی سخت اور تکلیف پہنچی ہے، دوستوں بزرگوں، یہی بات جو ہے وہ کفار پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلط ہے، ہمارا جو دکھ ہے وہ تو ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے، اور جو اس کی صورت ہوگی ہم اس کا اظہار جو ہے وہ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مسلط کو جانتا ہے کہ آج تک جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں سنا تھا، کفار، یہودی اور عیسائی اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، جنہوں نے آج تک نام بھی نہیں سنا تھا، بے شک انہوں نے یہ مذمت بات کی ہے، ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، لیکن اس سے ان کو میسج ضرور پہنچ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اور ایک دن جس طرح پہلے جو ہے وہ کفار جو ہے وہ جستجو کر رہے کی، انہوں نے، مجھے امید ہے کہ آج کے کفار جو ہیں وہ بھی ضرور جو ہے وہ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذات ہے، کون شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ ہماری دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔